ایسے میں جب غزہ میں امریکہ اور ویسٹ کے سپورٹ سے اسرائیل کی دہشت گردی جاری ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ ریاض میں عرب اور مسلم ملکوں کی جو سمٹ ہوئی اس میں کیا ایکشن پلان طے پایا۔ یہ ایمرجنسی سمٹ اسرائیلی دہشت گردانہ کارروائیوں کے 5 ہفتے تک جاری رہنے کے بعد ہوئی اور ایسا لگا جیسے ٹائیں فش۔ لیکن جیسا کہ میں نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں بتایا ہے کہ اس میں سب سے اہم بات کیا ہوئی، یہ سمٹ کتنی کامیاب رہی اور اس میں شامل ہوئے ملکوں نے کس بات پر آپس میں اختلاف کیا، اسے سمجھنے کے لیے اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھنا ضروری ہے۔ لیکن اب تک یہ بات پوری طرح سامنے نہیں آئی تھی کہ ایکشن پلان کیا بنا، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو ایکشن پلان بنا ہے اس پر کس حد تک عمل ممکن ہے۔ آئیے یہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عرب دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ ریاض سمٹ جو دراصل آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کی سمٹ تھی، جو کہنے کو عرب لیگ کی بھی جوائنٹ سمٹ تھی، اس پوری دنیا کی نظر لگی ہوئی تھی۔ اس میں خاص بات، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں بتایا ہے، اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف تمام ملک پہلی بار بیک آواز سامنے آئے اور سب نے پہلی بار حماس کی مذمت نہیں کی بلکہ اسرائیلی دہشت گردی کی مذمت کی اور فلسطینیوں کے ان کے زمین پر حق پر اتفاق رائے کا اظہار کیا۔ جس طرح عرب دنیا آپس میں بٹی ہوئی ہے، اس سے زیادہ کی امید لگانا درست نہیں تھا۔ جو ہوا بہت ہوا۔ اس سمٹ میں جو 13 نکاتی ریزولوشن یا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آیا، اس میں وہ کون سی بات تھی جسے ایکشن پلان کہا جا سکتا ہے؟ تمام ممبر ملکوں نے جو ایکشن پلان طے کیا ہے اس میں یہ بھی طے کیا ہے کہ اس پر فوراً عمل کیا جائے۔ وہ ایکشن پلان یہ تھا کہ غزہ کا سیج یا گھیراؤ ختم کیا جائے اور اس میں فوراً عرب اور مسلم دنیا کے ہیومینیٹیرین ایڈ کے قافلے داخل کیے جائیں، جس میں کھانے پینے کا سامان، دوائیں اور ایندھن شامل ہے۔ اس میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس کوشش میں ساتھ دیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وحشیانہ اسرائیلی ایگریشن کا مقابلہ کرنے کے لیے جو قدم عرب ریپبلک آف ایجپٹ یا مصر اٹھائے اور غزہ میں ایڈ پہنچائے، اس کا جو اثر مصر پر پڑے، اس میں تمام ملک اس کی حمایت میں کھڑے ہوں۔ باوجود کہ دنیا کو ریاض سمٹ سے مایوسی ہوئی، لیکن اس میں طے پانے والی یہ بات بڑے انٹرنیشنل امپلیکیشنز اور اہمیت رکھتی ہے، اس لیے کہ فیصلہ OIC اور عرب لیگ دونوں کا ہے، جس کے ممبر دنیا کے 1/4 ملک سے زیادہ ہیں۔ یہ کلاؤز کوئی مطالبہ یا اپیل نہیں بلکہ ڈائریکٹ غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کا فیصلہ ہے۔ اب یہ کام کب اور کیسے انجام پائے گا، دنیا کو اس کا انتظار ہے۔ چلیے اب یہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ غزہ کا سیج یا محاصرہ ختم کرنے کے 2 راستے ہیں، ایک ہے رفح کراسنگ اور غزہ سی اس کی بندرگاہ کے راستے۔ اس ناکہ بندی کو ختم کرنے کا ایکشن پلان طے پایا ہے۔ رفح کراسنگ میں مصر کی طرف مصر کا عمل دخل اور غزہ کی طرف فلسطینی عمل دخل ہے۔ اس پر کوئی اسرائیلی قانونی دخل نہیں، لیکن 1 مہینے سے غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں قتل و غارت گری جاری ہے۔ اس کے باوجود مصر یہاں کیوں اسرائیلی مداخلت قبول کرتا ہے؟ یہ ایک تلخ سوال ہے۔ اس کراسنگ سے مصر سے غزہ میں کیا آتا جاتا ہے، اس میں کیا اسرائیل کا عمل دخل نہیں؟ جنگ کے ابتدائی دنوں میں مصر کے العریش ہوائی اڈے پر امدادی سامان کے ڈھیر لگ گئے۔ جنگ کے پہلے دنوں میں کچھ ٹرک مصری سرپرستی میں کراسنگ سے براہ راست داخل ہوئے اور پھر بعد میں انہیں اسرائیلی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹرکوں کے کئی قافلے رفح کراسنگ سے واپس ہو گئے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مصر جو غزہ سے رفح کراسنگ سے جڑا ہوا ہے، وہاں بھی اسرائیل کے عمل دخل کی اجازت ہے اور وہ خود اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر پا رہا۔ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ عرب اور مسلم دنیا کے دباؤ میں مصر اس کراسنگ پر اپنا اثر و رسوخ بحال کرے گا اور اسرائیلی ایگریشن اور اس کے حکم کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اگر رفح کراسنگ سے داخل ہونے والے ٹرکوں پر UN کے ساتھ ساتھ 20 ملکوں کے جھنڈے ہوں تو اسرائیل کو بھی کوئی کارروائی کرتے وقت
10 बार सोचना पड़ेगा। मिस्र रफा क्रॉसिंग से इंटरनेशनल मीडिया को भी गजा में दाखिल करने का रास्ता हमवार कर सकता है। ये एक्टिविटी इंटरनेशनल मूवमेंट बन सकती है। ये मिस्र का इम्तिहान है। इससे ये भी साबित होगा कि अब्दुल फत्ताह सीसी की सरकार गजा के मामले में कितनी संजीदा है। अगर वो इस एक्शन प्लान पर अमल करती है तो उससे न सिर्फ उसे ताकत मिलेगी बल्कि पूरी अरब दुनिया में उसका खोया हुआ वक़ार वापस मिल सकेगा। लेकिन वो उस पर अमल करेगा या उस पर अमल कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस एक्शन प्लान के दूसरे हिस्से में बंदरगाह या पोर्ट का जिक्र है। उसके साथ ही इस एक्शन प्लान के तहत गजा सी से भी इमदादी सामानों के शिप्स गजा पहुंचाने जाएं। इसके साथ ही इस एक्शन प्लान के तहत गजा सी से भी इमदादी सामानों के शिप्स के गजा पहुंचाने का जिक्र है। ये गजा की नाकाबंदी को ख़त्म करने के फैसले में शामिल है। इसराइल की हिम्मत नहीं होगी कि वो इन तमाम इमदादी शिप्स पर बमबारी कर सके, चाहे एक साथ 20-20 माल बरदार जहाज गजा में दाखिल हों। ऐसे में मई 2010 में गजा में तुर्की की रिलीफ शिप मरमरा का वाक़या सबको आज भी याद होगा। गजा के लोगों की मदद के लिए तुर्की का ये शिप तने तनहा निकला था, जिस पर इस्राएली दहशतगर्दों ने हमला कर दिया था, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी थी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। अरब और मुस्लिम मुल्कों को ऐसे ही मैकेनिज्म पर अमल करना पड़ेगा। इसराइल से गजा में मदद पहुंचाने के लिए अमन की उम्मीद लगाना न सिर्फ बेकार है बल्कि मौजूदा हालात में तो एक कार्य जुर्म भी है। रियाद समिट में जो तय पाया है उसमें काम की बात सिर्फ यही है, बाकी सब वही रिवायती अपीलें, मुतालबे, दरखास्तें, मजम्मत और सताइश जैसी खुराफात हैं। खुदा हाफिज़।